اللہ بکرۃ واسیلا اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الکاملین الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند عظیم اجتماع ہے، آج کے رسول ہونے کا ثبوت دیجئے۔ الصلاۃ والسلام آواز بھی کھولا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جن کو آتا ہے وہ ضرور پڑھے، جن کو نہیں آتا وہ اسے سیکھے پڑھے، ایمان کا تقاضا ہے۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ۔ عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ سنور جو اونچا پڑے اسے سال مدینے جاوے، در حقیقت وہی لوگ سنور۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جا۔ جو آج کے رسول ہاتھ اٹھا کے پڑھے، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں۔ پھر اونچا، در حقیقت وہی لوگ سنور۔ نہایت ہی واجب التعظیم صدر محفل محترم المقام عزت مواب عامر خان ترین صاحب، جہاں ان کے والد کی مسجد اسی مسجد پہ جلوہ فروز ہے۔ ہم تو وہی محبتیں دیکھ رہے ہیں پرانی، اور ہمارے محترم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ نوید حیات صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسند مہمان خصوصی تشریف فرمانے محترم عاشق ایک ویسے تے دنیا دار ہونگے، پر میں نے جنہاں نے گفتگو نے بڑا متاثر کیتا ہے۔ ایک صوفی اس شخص دے اندر ایک صوفی ہے جناب محترم بابر صاحب، محترم المقام عزت مواب حاجی محمد نواز اختر صاحب، محترم المقام حافظ محمد اکرم صاحب، محترم المقام جناب خلیل احمد مغل صاحب و دیگر ممبران، محترم المقام میزبان ساڈے جن کی دعوت پہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے رسول اور غزالی زمان کی جو فکر ہے اس کا صحیح ترجمان ہے تو اسے حافظ محمد الیاس سعیدی کہتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میرے بعد صاحبزادہ صاحب کی جلوہ گری ہے، ان کا خطاب ہے۔ بیٹا اسے فکس کر کے نظرہ بیٹھ جاؤ، ذرا میں پچھلے احباب کو دیکھوں۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا۔ یہ انجمن مرکزی میلاد النبی، مرکزی انجمن میلاد النبی کی برکتیں ہیں کہ اس معاشی دور میں، جس کا اس دور میں ہر کسی کا
استحصال ہو چکا ہے، سفید پوش پس چکا ہے۔ اس مہنگائی کے عظیم دور میں بھی انجمن میلاد النبی نے، مرکزی انجمن میلاد النبی نے آپ حضرات کے تعاون سے میرے آقا علیہ السلام کے عشق کی شمع جو روشن تھی وہ آج بھی روشن ہے، الحمدللہ۔ مبارکباد کے یہ مستحق ہے۔ بیٹا باپ سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، ساس بہو سے تنگ ہے، چھوٹے بچے بڑوں سے تنگ ہیں، بڑے چھوٹوں سے تنگ ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، میرا ملک اتنے سنگین حالات میں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہم پہ مشکل وقت کیوں آیا؟ کبھی گھر جا کے سوچنا کہیں ہمارے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ تو نہیں چھوٹ گیا؟ کدھر حضور تو نہیں ناراض ہو گیا؟ امتی کہلوانے کا تو میرے مرشد بیٹھے ہیں، دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں امتی ہوں، میں امتی ہوں، میں امتی ہوں۔ میرا رحیم یار خان کی اس عظیم الشان محفل میں آنے والوں، پتہ نہیں زندگی کا اس دفعہ بھی میں نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے معافی دے، میں سفر نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ ایک بیٹا میرے شہر کا ہے، وہ مجھے ملنے آیا تو مجھے کہنے لگے جس عالم میں آپ آئے ہیں نا یہی جناح کیپ لے کے آپ کے ابا جی آیا کرتے تھے۔ وہ میرے شہر کا ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑے شاہ جی یاد آ گئے، اللہ اس کو اجر دے، اس نے میرے والد گرامی کا ذکر کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے میرے ملنے والے، توجہ کرنا حضرات، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم امتی ہیں۔ مزہ تو تب ہوگا جب حضور فرمائیں گی کہ یہ میرا امتی ہے۔ نماز ہم نے کبھی نہیں پڑھی، جھوٹ ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، رشوت ہم نے نہیں چھوڑی، رزق حرام ہم نے نہیں چھوڑا، اور چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم رسول کے عاشق ہیں۔ رسول کا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر ادا مصطفیٰ کی سنت سے مزین ہو جائے، اس کے چہرے کو دیکھے تو حضور یاد آئے، اس کے کردار و گفتار میں میرے مصطفیٰ کی سنت نظر آئے۔ حضور میں آغاز کر رہا ہوں تقریر کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بہترین زندگی کا نمونہ ہے تو وہ سرکار کی ذات گرامی۔ لو جی اب میں آپ کو بڑا وجد ترین لمحات میں لانا چاہتا ہوں۔ حضور غزالی زمان، راضی دوران، بہکی وقت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر میری نظروں سے کاظمی خاندان ایسا ہے جو ان سے وفا کرے تو دنیا بھی اس سے وفا کرتی ہے، اور جو ان سے دغا کرے پھر ان سے دنیا وفا نہیں کرتی، دغا کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو کہنے تو نہیں بولتا، تیرا سائیں پہ بولتا ہے۔ جس کا سائیں جس سے ناراض ہو، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو، آپ سے ناراض ہو، اس کی قیمت نہیں پڑتی، قیمت اسی کی پڑتی ہے جس سے سائیں راضی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ چلو میں حضرت کی تقریر میں شروع کر رہا ہوں آپ سے۔ مجھے یہ بتائیں آپ کے رحیم یار خان میں بڑے کتے ہیں بازاروں میں، پھرتے ہیں نہیں سڑکوں پہ، ان کو کوئی مار کے چڑھا جائے کبھی پرچہ ہوا ہے؟ جیدے گلے میں پٹا ہوئے انہوں ہاتھ لا کے بیٹھی کہ سائیں داندنا تیرے کھٹے کرن۔ جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اس کی نسبت ہوتی ہے۔ ضیاء الحق کا دور تھا، جنرل ضیاء الحق تنظیم المدارس پاکستان کے اجلاس میں جامعہ نظامیہ آئے۔ حاجی صاحب یہ سننے والی بات ہے، میں تاریخی بات سنا رہا ہوں، ان سے وفا کرنی چاہیے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگے بریلویو تم میں
یہ شخصیت جو بیٹھی ہے تمہاری صدر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، مجھ سے پوچھو ان کا مقام کیا ہے؟ ضیاء الحق نے کہا میرے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا کا سونا لایا جائے، پاکستان میں اکٹھا کیا جائے، اس کو ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں حضور غزالی زماں کو رکھا جائے۔ فرمایا میں کہتا ہوں سونے والا پلہ ہلکا ہو جائے گا، غزالی زماں والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کریم مرشد کریم غزالی زماں۔ وفا کرو میرے بھائی، ہم میں سے کوئی بے وفا ہے، وفا کرو، وفا کرو گے تو قیمت پڑے گی۔ اچھا تقریر شروع۔ اللہ فرماتا ہے کامل نمونہ ہے میرا حبیب۔ حضور غزالی زماں فرماتے ہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب آپ کو ایسا مزہ آئے گا، پورا مجمع جھوٹ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کی جائے، میری عبادت 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 عبادت۔ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنا صرف عبادت کا نام نہیں ہے، نماز عبادت کا حصہ ہے۔ نماز عبادت کا، روزہ عبادت کا حصہ ہے۔ روزے بھی رکھی جاوے، حج بھی کری جاوے، داڑھی بھی بدائی جاوے، نمازاں دے ٹک بھی لگی جاوے، کہ سارا دن سود نو بھی ہاتھ پھیری جاوے۔ نماز عبادت کا حصہ ہے، روزہ عبادت کا حصہ ہے، حج عبادت کا حصہ ہے۔ توجہ کرنا توجہ۔ پوچھا کہ حضرت عبادت کس کا نام ہے؟ فرمایا عبادت اس کا نام ہے کہ سانس باہر آئے تو وہ بھی اللہ کی رضا ہو، اندر جائے تو وہ بھی اللہ کی رضا ہو، بیٹھے تو اللہ کی رضا ہو، چلے تو اللہ کی رضا ہو، گفتار میں اللہ کی رضا ہو، کردار میں اللہ کی رضا ہو، رفتار میں اللہ کی رضا ہو، پینے میں اللہ کی رضا ہو، پہننے میں اللہ کی رضا ہو، ہر لمحہ اللہ کی رضا ہو۔ اب میں اور آپ نمونہ نہیں بن سکتے، ہم میں طاقت ہی نہیں۔ حضور غزالی زماں فرماتے ہیں پھر کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے تھا جس کو دیکھ کے پوری کائنات سمجھ جاتی، تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک ذات محمد کو میں نے نمونہ بنایا ہے جس کی ہر رضا میری رضا کے تابع ہے۔ اگر میری رضا کا مجموعہ دیکھنا ہے تو میرے محمد کریم کا چہرہ دیکھنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زماں۔ فرمایا اگر کھانا چاہتے ہو تو ایسے کھاؤ جیسے میرے محبوب نے کھایا، پینا چاہتے ہو تو ایسے پیو جیسے میرے محبوب نے پیا، چلنا چاہتے ہو تو ایسے چلو جیسے میرے محبوب نے چلے۔ اگر کردار و گفتار دیکھنا ہے تو ایسے کرو۔ اگر تم کامل نمونہ بن جاؤ گے پھر میں خدا تمہارا بن جاؤں گا۔ آج میلاد چوک میں ہم یہی اعلان کرنے آئے ہیں، کائنات والوں اگر کردار کی بلندیاں دیکھنی ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں میں ملیں گی، رفتار کی حلاوتیں دیکھنی ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ملیں گی، اگر دنیا کی حسن و جمال دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کے چہرے میں نظر آئے گا، اگر رفتار میں دیکھنی ہو مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو اگر میری پوری کائنات کی قدرتوں کا اظہار دیکھنا ہے تو میرے محمد کی ذات گرامی کو دیکھ لو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا او آلہ۔ دیکھیے ہمارے میرے گھر آئے، پیسے تو حاجی صاحب سبھی کو ملتے ہیں، میں نے کہا تجھے تو اللہ نے بڑی دولت دی، تیری دولت کے سامنے تو 4 عمرے کے پیکج کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کہتا پھر آپ بتائیں، میں نے کہا چل 11 تھے، اور نے کہا 11 دوں گا مگر ایک شرط یہ ہے کہ سید شبیر حسین حافظ آبادی جس طرف پہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے تھے وہ میری محفل میں آپ نے پڑھنا ہے۔
تو میں نے کب بنوں گا سب سے اولا او آلہ. اچھا پڑھیا بندہ نہیں مردا، جو مرنا ہوندا میں مر جاندہ. سب سے اولا او آلہ. کئی بندے کہنے نے اچھا پڑھیا بندہ مر جاندہ ہے. میں نے 43 سال ہو گیا تقریر کر دیا. حضرت کیا حال ہے؟ اگر کرنا مرنا ہوندا تو میں مر جاندہ. تے تسی جیڑا اچھا پڑھے گا نا، اللہ جی بابر صاحب میں گارنٹی دینا آج دی رات وہ بہت نہیں ہوتا. جیڑا نہیں پڑھے گا اندے واسطے سوچیا جا سکتا ہے. ہم جنہیں نہیں مرنا ہوئے پڑھے. سب سے اولا نبی سب سے بالا جڑا اچھا پڑے مدینے جاوے. سب سے اولا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سب سے اولا او آلہ. یا اللہ جڑا اچھا پڑے ہوندہ مقدر میں اچھا کر دے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سب سے اولا. او بھائی کا سنو، جیڑا کرسی دے بیٹھے اچھا بولتا ہے. ساڈا وزیر اعظم کیا ہے اقوام متحدہ سب تو اچھا بولیا. کرسی بلوندی جیڑا تھلے بیٹھے ہی نہ بولے، جیڑے کرسیاں دے بیٹھے نہیں بولو. سب سے اولا. تو انہوں منع نہیں کیتا، تسی بھی پڑھ لو. سب سے اولا سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہونا تو چکرے نہیں. ان اونچوں سے اونچا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سب اونچوں سمجھئے جسے ان اونچوں سے اونچا. ہمارا نبی اونچا پڑے اونچا ہو جائے. ان اونچوں سے اونچا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حاجی صاحب کتنی عظیم زندگی ہے، کتنی عظیم. ہر پہلو میں حضور نے ہمارے درستگی کے لیے سرکار کے فرمان موجود ہے. اب تو میڈیکل میں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے وہاں عامر صاحب، وہ مجھے کہتے شاہ صاحب 14 صدیاں گزر گئی، سرکار نے فرمایا تھا کھڑے ہو کے پانی نہ کھڑے ہو کے. ویسے مولوی طارق جمیل کہنا پی لو، وہ پی لو میں کوئی نہیں. کھڑے ہو کے پانی. ڈاکٹر صاحب کہتے میں نے ایم بی بی ایس، وہ ہمارے ایم ایس ہیں، کہنے لگے جب میں نے اب تحقیق پڑھی تو ڈاکٹروں نے لکھ دیا ہے کہ پانی بیٹھ کے پیو. یہ گھٹنوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے پانی بیٹھ کے پینے سے. یہ 14 صدیاں پہلے میرا حبیب بتا دیا. آج بلڈ پریشر پر ریسرچ ہوئی ہے، میں بھی کھاتا ہوں، میری گاڑی میں پڑی ہے گولی. ٹیبلٹ ہے میرے پاس، اور شوگر کا مریض ہے اس کے بعد ٹیبلٹ ہے. میرے آقا 14 صدیاں پہلے بتا گئے تھے جب تجھے غصہ چڑھے تو وضو کر لیا. کیا کرنا؟ وضو کر. بخار چڑھے وضو کر. 14 صدیاں بعد میڈیکل کہہ رہی ہے، میڈیکل رپورٹ، کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے جو کسی ٹیبلٹ سے قابو نہ آتا ہو، اس کا بہترین حل ہے کہ وضو کر. وضو میں رہے. جب تک تو وضو میں رہے گا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے.
ہوتے اسی کھلو کے کھانے حضور نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نے فرمایا سب مل کے کھاؤ، اپنے آگے سے اٹھا کے کھاؤ۔ اسی کی کر رہے ہیں، یہ بڑی بوٹی اندے اگے پئی ہے، اسی اتوں نہیں ہاتھ بلا کے ہونا عبادت ہے کہنا ہی وہی وڈی بوٹی اگو جھٹی۔ ایک اور مینوں تہاڈا تو نہیں پتہ نہیں، ساڈا رواج ہے اچھا جی شادی ہوندی نا، اگر 100 مہمان انہیں بلایا بابا صاحب عامر صاحب، اور زیادہ تو لینا 150 کا انتظام کر دینا، ایویں ہی کرتا ہے۔ پر ساڈی قوم پٹھا بٹھا دیندی، ایک بندے نو کاٹ جاندا ہے، 6 نو لے کے جاندا ہے، کہندا آجا موچھا پا کے آئیے، بڑے لتر بنے سدیا ایک نو 500 روپیہ تسی دے کے 9 رات دی روٹی کھان دے۔ ایک گلہ میں سمجھانا آیا تھا، ہمارے حضور نے کہا بیٹھ کے کھاؤ، کٹھے کھاؤ، برکت ہوگی۔ آج برکت کیوں نہیں؟ پتر وکھرا ہے، 9 وکھریاں نے، بابا بابی وکھرے نے، رزق دی کمی ہے۔ رزق دی کمی ادھو دور ہونی ہے جدو تو ایک پلیٹ میں کھان لگ پہ، ایک پلیٹ میں برکت ہے، جوائنٹ فیملی میں برکت ہے۔ چلو علیحدہ کمروں میں رہو مگر روٹی تو کٹھے کھاؤ۔ ساڑھے اتھے ایک شادی تھی، ہونتے بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے میں بھیج دینا، ادھو میں آپ چلا جاندہ تھا، وہ کھلو کے کھان پہ۔ میں نے کہا حضرت کرسی لے آؤ، میں تو کرسی پہ بیٹھ کے کھاؤں۔ وہ ایک باؤ صاحب آئے سان لاہوروں، یہ مولوی نو بیٹھ کے ٹپدے بڑے نے، انہیں میں نے ویکھیا نا 3 پیس سوٹ پایا، کہنا مولانا تواڈے روٹی کھلوتیا نہیں لنگدی؟ میں کہا نہیں لنگدی۔ کہنا تانوں تکلیف کی ہے؟ میں کہا تکلیف ہے کہ میرے مصطفیٰ دی سنت دے خلاف، تکلیف ہے کہ میرے نبی دی سنت دے خلاف۔ وہ ہن گھر ڈرن ہو میرے محلو جان دے، میں نو کہنا جی دنیا چند تے چلی گئی، سورج تے جان دی کوشش کر رہی، کہ تسی اجے بھی کہندے ہو بیٹھ کے کھاؤ۔ میں کہا جی کھلو کے کھانا ان وچ کی خوبی کی ہے؟ کہنا اس کا نام روشن خیالی ہے، کھڑے ہو کے کھانا اس کا نام روشن خیالی ہے۔ میں کہا باؤ جی غصہ نہ کرنا، تسی مہمان آئے ہو، روشن خیالی جے کھان، روشن خیالی جے کھڑے ہو کے کھان دا نہ ہے، تو پھر میرے محلے دے سارے کھوتے کھلو کے کھاندے نے، اس تو بڑا روشن خیال کیا۔ میں کہا کھوتے بھی تے تواڈے کی فرق ہے؟ میں کہا یہ کھانا ویکھنا ہی، ویکھیا صدیق اکبر نے میرے نبی نو کھاندیاں، ویکھیا فاروق اعظم نے کھاندیاں، ویکھیا عثمان غنی نے کھاندیاں، جدو سارے آنے میرے مصطفیٰ نو کھاندیاں ویکھیا ہے، پھر کھلو کے پانی بھی نہیں پیتا، کھڑے ہو کے روٹی بھی نہیں کھائی، بیٹھ کے روٹی کھاندے نے، بیٹھ کے پانی پی کے نبی دے اسوے نو سلام کر کے کہندے نے سب سے اولا او آلہ نبی سب سے بالا۔ یہ اسوہ حسنہ کندہ قرآن کندہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سب سے اولا۔ پھر پڑھی اللہ سب سے اولا او آلہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او والا۔ اسوہ رسول کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دستے حق پرست پہ جو بیعت کرتا ہے اسے یہ حکم دیتے ہیں حلال کھاؤ، نماز پڑھو۔ آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ کے مریدوں کا چہرہ بھی نورانی ہے۔
آگے بابر صاحب نے اندر بیٹھے ایک بات کی، مجھے وہ ابھی ذوق دے رہے، کہتے لوگ کہتے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، بندے میں تو تیرے اندر ہوں، یہ جو کلی ہے نا دل کی، یہ میرے خدا کا گھر ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا یہ گردے واش ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں خون اور پیشاب مل جاتا، اگر خون اور پیشاب کو صاف نہ کیا جائے، خون اور پیشاب کو صاف نہ کیا جائے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ دل ہے پاک، اس دل میں بستا ہے میرا خدا، اس میں گندگی نہیں جا سکتی۔ جب گندگی جاتی ہے یہ کام چھوڑ دیتا ہے، یہ کہتا ہے یہ ٹھکانہ ہے اس کا، اگر دیکھنا ہے تو اپنے دل میں چاٹھی مار۔ اونچا کو سبحان اللہ۔ ہمارا کردار کیا ہے اور نبی کا اسوہ کیا ہے؟ ہمارا بیٹا پیدا ہو محلے میں لڈو بانٹتے تھے، بولو مٹھائیاں بانٹتے، یہ مارے تو مارا غریب بھی ہے، پتاسے جو بھی بانٹ دیتے ہیں، مکھانے جو بھی بانٹ دیتے ہیں، مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، ابھی کراچی کا واقعہ یا کسی شہر کا مجھے یاد نہیں، 3 دن ہو گئے، اس بچی نے ہاسپیٹل کی تیسری چھت سے کود کے جان دے دی۔ وجہ کیا تھا کہ تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، ضرور تیسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ مجھے اب وہ شہر یاد نہیں، میرے بیٹے نے، یہ 3 دن کی بات ہے، صرف 3-4 دن، کراچی یہ طاہر صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، یہ میڈیا سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، تعلق سے مراد یہ کہ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، چھلانگ لگا دی، کیوں لگائی؟ جدو خامد آیا ہونا ہے، انہیں کہنا ہے، انہیں کیا ہونا ہے، تینوں تیاں جمن تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں، ساس نے بھی کیا ہونا ہے، تیرا تیاں جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں، شوہر کے بہنوں نے بھی کہنا ہو۔ حضرت ایک عورت میرے پاس آئی، کہتی شاہ جی آپ روح میلاد پہ جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں کہا بیٹی کیا دعا کروں؟ کہتی یا اللہ مجھے موت دے دے یا مجھے بیٹا دے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی 7 بیٹیاں ہیں، گھر والے روٹی نہیں دیتے کہ تو تیاں جمن تو علاوہ کام نہیں کوئی۔ شاہ جی اب بیٹا پیدا نہیں ہوتا تو دعا کرے میں مر جاؤں۔ میں نے کہا تم مر گئی تو ان 7 بچیوں کو سنبھالے گا، خامد صاحب تو دوسرے دن شادی کر لے گا۔ خامد تو دوسرے دن شادی کر لے، وہ تو چسکا گروپ ہے، وہ تو دوسرے دن شادی کر لے گا۔ بیٹیوں کو کیا بنے گا؟ بیٹا پیدا ہو تو ہم جاتے ہیں بازاروں میں لڈو بھیجتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جتنی رحمتیں لپیٹ سکتے ہو اپنے پروں میں اتنی لپیٹ لو، اور اس بیٹی والے کے گھر پہ میری رحمتوں کو نشاور کر دو۔ فاطمہ زہرا کی باندی اس کے گھر میں آ چکی، فاطمہ زہرا کی نوکرانی اس کے گھر میں آ چکی۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اب میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں نے 21 مرتبہ وہ جگہ دیکھی ہے مکہ شریف، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ جب بیٹیاں دفن ہو رہی ہوتی اس دور میں میرا نبی اپنی زہرا بیٹی کا سر چومتا ہے۔ حافظ محمد الیاس صاحب، حاجی نواز صاحب، حافظ اکرم صاحب، خلیل صاحب، عامر صاحب، مرکزی انجمن میلاد النبی کی شعرو سنا۔ آج بیٹی میری بھی ہے، میں بھی بیٹی کا سر چومتا ہوں۔ آج چومنا کمال نہیں ہے، کمال اس وقت تھا کہ جب بیٹیوں کو قتل ہو رہا تھا، استحصال ہو رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس دور میں میرا نبی اپنی بیٹی کا سر چوم رہا تھا۔
لے چلو پھر عشق کی وادی میں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں تمہیں پیغمبر کا اسوہ سناؤں۔ اچھا جی، بیٹی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا باپ کی؟ بولو بولو، باپ کی؟ اونچا بولو، نہیں مزہ نہیں آیا، میرے کانوں میں آواز آئے، باپ کی۔ مگر جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے میرے گھر میں میرے نواسے آتے ہیں، میری بیٹی آتی ہے نا، میں اپنے کمرے سے نکل کے بھاگتا ہوں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں میرے نواسے آ گئے، میری بیٹی آ گئی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، جب حسن حسین آتے تھے میرے مصطفیٰ بھی یہی فرماتے چوری صاحب کہہ رہے تھے کوئی مولوی متکبر ہے، انی انگل نہ سلام لیندے نے، میں کہا شکر کرو پھر بھی لے تھا لیندے کیوں کفر الکعبہ، کعبے میں اگر کفر نکل آئے تو مسلمانی کہاں بچے گی؟ حضرت آئے نا، حضرت نے میرے یہاں بوسہ دیا، میں نے دیا، حضرت نے میرے ہاتھ چومے، میں نے حضرت کے ہاتھ چومے، محبت ہے۔ میرے ہاتھ چومنے سے ان کی عزت نہیں بڑھتی، ان کی محبت کرنے سے نہیں، محبتیں ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ ام المومنین، مومنوں کی ماں، کہہ دو سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ میں نے اس میلاد چوک میں اپنی ماں کے بارے میں جملے کہے تھے، آج پھر کہہ رہا ہوں، میرا مسلک زندہ ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یہ سبق پڑھایا ہے غزالی زمان نے، امام احمد رضا نے، محدث اعظم پاکستان، پیر جماعت علی شاہ نے، پیر بہر علی شاہ نے، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے رشتے کا تعین باپ بھائی بیٹا کرتے ہیں، عائشہ وہ ہے جس کے رشتے کا تعین کائنات کے بنانے والے خدا نے کیا۔ جو عائشہ صدیقہ کو بھونکتا ہے وہ میرے خدا کے انتخاب کو بھونکتا ہے۔ باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے، باپ انتخاب رسول ہے، بیٹی انتخاب خدا ہے۔ جو صدیق کو بھونکے وہ بھی بے ایمان ہے، جو صدیقہ کو بھونکے وہ بھی بے ایمان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، صاحبزادہ سید احمد کمال شاہ صاحب، اونچا کو سبحان اللہ۔ کون عائشہ صدیقہ؟ کسی بھی تہمت لگے تو جو ہے نہیں تو بچہ گواہی دیتا ہے، کسی بھی تہمت لگے تو بیٹا گواہی دیتا ہے۔ عائشہ وہ ہے جس پہ حرف آیا تو میرے خدا نے گواہی دی۔ میں ایک تاریخی جملہ دے کے اس ماحول کو بہت باغ بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگائی، فرش والوں نے گواہی بھی دی، فرش والوں نے حضرت سیدنا یوسف پہ تہمت لگائی، فرش والوں نے گواہی بھی دی، فرش والوں نے اماں مریم پہ تہمت لگائی، فرش والوں نے گواہی بھی دی، فرش والوں نے میری ماں عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی، فرش والوں نے اور گواہی دی عرش والوں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ۔ اور سوائے صحابہ کے نام لے کے کھل کے بات نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ ام المومنین، حضور میں بات وہی نہیں ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر کا طریقہ کیا؟ ام المومنین کہتی حضور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہو۔ اب میری طرف دیکھیے، تیری آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، کیونکہ ہم سارے اماں جی کی روحانی اولاد ہیں مگر ان کی حقیقی اولاد نہیں تھی۔ حضور آج پتہ چلا ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے کیا ہوا؟ حضور آج ایک عورت آئی تھی ہمارے گھر، اس کے دائیں پہلو پہ بھی بیٹی تھی، بائیں پہ بھی بیٹی تھی،
اور رو کے کہتی ہے عائشہ 5 دن ہو گئے میری بیٹیوں نے کھایا کچھ پیر جی مائیں بیٹیوں کے پیچھے بھوک برداشت نہیں کرتی عزتیں لٹا دیتی میں نے اس نے میرے بیٹے نے مجھے ایک بات بتائی اس نے کہا بابا آج میں نے ایک کلپ دیکھا میں نے کہا کیا کہنے لگا ایک عورت بازار میں کھڑی تھی ایک آدمی قریب سے گزرا اس نے سمجھا یہ کوئی عیاش عورت اس نے دعوت گناہ دی گاڑی میں بیٹھ گئی اس نے عورت کا چہرہ دیکھا تھا تو بدمعاش مگر سمجھدار تھا کہنے لگا عورتیں تو بڑے میری جال میں آئی ہیں مگر یہ کوئی شریف ذاتی چہرہ دیکھ کے کہتا بی بی تیرا چہرہ بدمعاش عورتوں جیسا نہیں ہے تو بڑی پریشان ہے کیوں بیٹھ گئی اس نے کہا اور اللہ کے بندے تو بدکاری کے لیے لایا کر مجھے پیسے دے اور نے کہا بتا تو صحیح تیری مجبوری کیا ہے اور نے کہا 1 سال ہو گیا خامد فوت ہو گیا کھانے والی 6 بیٹیاں ہیں آج میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکی بدکاری پہ مجبور ہو گئی آجی میرا تو یہ رونا رونا ہے میں تو رونا رلاتا ہوں ماں عزت لٹانے پہ مجبور ہو جاتی اولاد کو بھوکا نہیں دیتا کہنے لگی عائشہ صدیقہ 5-6 دن ہو گئے اس نے کھایا کچھ نہیں اماں جی کہتی میں نے پورے گھر کا جائزہ لیا مجھے ایک چھوارا ملا یہ رسول کا گھر ہے فرماتی ہیں آدھا چھوارا اس نے ایک بیٹی کو کھلا دیا آدھا ایک کو فرمایا مجھے پھر ترس آیا پھر ترس آیا اماں جی کہتی میں نے پھر جا کے ڈھونڈنا شروع کی ایک چھوارا اور مل گیا میں نے کہا تو کھا لے اس نے خود نہیں کھایا پھر بچیوں کو کھلا دیا حضور میں نے دیکھا ماں بھوکی رہی بچیوں کو کھلاتی رہی آج پتا چلا ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے او بھائی ماما دے گستاخو کوئی شرم کر جاؤ سیب پہ ہونا 3 تے ماں سمیت ہونا 4 تے ماں پترانو 3 سیب دے کے کہہ دیئے میرا دل نہیں کرتا حتیٰ کہ کس کا دل نہیں کرتا سیب کھانے روٹیاں 6 ہونا بچے 5 ہو کھانے والے ماں 3 لقمے دے کے ہاتھ پیچھے کر کے کہتی پتر میں نو بھوک نہیں نہ ستایا کرے نہ ستایا کرے تو بڑا دکھی ہونا ہے نہ انہاں نو ستایا کر تو بڑا دکھی ہونا ہے جنہ ماں پیو نو راضی کیتا ہے رب نو راضی کر دے ام المومنین کہتی حضور مجھے آج پتا چلا ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے میرے نبی رو کے فرمایا عائشہ رب الجلال کی قسم ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات کی عزتیں عصمتیں ہیں جس نے مجھے نبوت کا تاج دیا ہے عائشہ سن لے یہ جو ماں بچوں کو کھلا رہی تھی خود بھوکا رہ رہی تھی فرمایا اگر قیامت کے دن کسی وجہ سے اسے جہنم جانے کا آرڈر ہو گیا تو یہ دونوں بچیاں رب سے تکرار کر کے اسے جنت میں لے جائیں گی نبی نے یہ نہیں فرمایا بیٹے لے جائیں گے جنت میں اتنا عظیم اجتماع تیج میں نا اس دن بھی نفل پڑیا کر کیا کر ربا میرے دکھ بڑھونا نہیں آگئی میرے دکھ بڑھونا نہیں آگئی میں پیری مریدی کرتا ہوں طویل دھاگا بھی کرتا ہوں جمعہ کا دن میرا اس کے لیے مخصوص ہے دوستوں سے ملنے کا بڑے لوگ آئے میرے پاس آگے کہتے شاہ جی طویل کر دو ابا مر جائے شاہ جی طویل کر دو میں نے جوتیاں مار کے گھر سے نکالا ہے شاہ جی طویل کر دو ابا بیمار پڑ جائے شاہ جی طویل کر دو ابا ہمارے نام جراب اور ہون رون دا ٹائمی ایک تیتے ہے آنکھ کھلدی ہے نا دی راتی کہ یہ چوری بچا کے کہنی ہے ربا میرے اپنے نو کچھ نہ کرے میرے اپنے نو کچھ نہ کرے میری ماں نو کچھ نہ کرے میں نے اس سٹیج پہ کتنی مرتبہ سنایا ہے آج پھر مضمون میں لے آیا ہوں ایک نیا تو میں پھر سنا رہا ہوں میرے محلہ وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی میں ماں مر گئی
ایک اور سنا دو، جب بندہ مرد ہے نا کفن میں آخری جب جنازے کا ٹائم ہو جاتا ہے نا حاجی صاحب، ادو پتر اگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں جنہیں منہ ویکھنا ہے ویکھ لو، ماں نو کہتے ہیں اماں اجازت ہے، وہ کہتی ہے اجازت، منجی چکن لگتے ہیں نا، منجی انی چکی جاتی ہے اچانک منجی تھلے آ جاتی ہے، لوکی کہتے ہیں منجی کیوں آ گئی تھلے، پھر انہوں نے نظر پہنتی ہے تو چارہ پاویاں نو تیجانے پھڑیا ہوتا ہے۔ چارہ پاویاں نو تیجانے پھڑیا ہوتا سی اپنے نو جان دینا پیر صاحب قبلہ وہ اٹھانے نہ دے چار پائی، میں اسے سمجھانے گیا بابا صاحب، انہیں ایک جملہ کیا سی سارے ٹاما مار کے رویا، وہ ماں دا منہ چم کے کہے اماں تو تا ٹور چلی ہے، پتہ نہیں پراما نے بیڑے بھی بڑھن دینا ہے کہ نہیں، رو رہا ہے تو پھر رونے کا مول بھی پا، قیمت بھی ڈال، بیٹیوں سے پیار کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارا طریقہ کیا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے ساڑھے پھوڑی میں جاندی ہے، میرے نبی پاک تیری عظمت پہ قربان ہے۔ ٹائم کیا ہوا جی، میں ٹائم بھی دیکھ لوں نا پھر میں آگے ساڑھے 10 ہو، جب حضرت آ جائیں گے میری تقریر ختم۔ میرے آج شہر میں 3 جلسے تھے، 3 میرے حافظ الیاس صاحب نے حاجی صاحب کا حوالہ دیا کہ حاجی صاحب کہتے ہیں 30 کا چاند چڑھ گیا، پروگرام آگے پیچھے ہو گئے، میں بڑا منت اللہ کی تھا، میں نے وہ اپنے 3 پروگرام چھوڑے، کیوں میرا یہاں ہر آدمی خطیب بن کے آتا ہے، میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، میں بطور خطیب نہیں آتا، تقریریں تو میرے علاقے میں 3 ہیں، 4 ہیں، توجہ کرنا حضرات، میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ بیٹی دے، ہمارا وطیرہ کیا ہے اور میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، پیغمبر بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، ہم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک اور گل کر جوان، قرآن نے بیٹی کو حصہ دیا ہے وراثت میں، تو کون ہوتا ہے محروم کرنے والا؟ قرآن افضل ہے کہ ہم اونچا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کبھی 4 سپارے کا آخری رکوع گھر جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، ہو سکتا ہے تجھے پتا چل جائے کہ بیٹی کو قرآن نے حصہ کتنا دیا ہے، اور تو بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، بیٹی سسرالیوں میں جا کے تکلیف کی زندگی گزارتی ہے، تینوں نہیں دستی، وہ بھوکی رہتی ہے 4 دن، ابا فون کر دیتی ہے کی حال ہے، ابا جی ہونی روٹی کھا دی،